بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ 1 صدی ہی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، جو آج ہم ایم ٹی اے میں پھر آپ کے لیے ایک حسین یادوں کا خزانہ اور اس کا سفر لے کے آئے ہیں محترم چودھری محمد علی صاحب کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے کہ خالد میں، ماہنامہ خالد میں سیدنا ناصر نمبر چھپا، اس میں ایک مضمون تھا خورشید مثال شخص، وہی جو معروف شعر ہے، خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے، اور لکھنے والے تھے عبید اللہ علیم۔ اس مضمون میں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ سے اپنی پہلی ملاقات کا احوال اور کیفیت میر کے اس شعر میں بیان کی کہ پھر نہ دیکھا کچھ بجز یک شعلہ پرپیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ علیم صاحب کی تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سے چند ہی ملاقاتیں زندگی میں رہیں، لیکن محترم چودھری صاحب کے ساتھ ماہ و سال کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ربع صدی سے آگے کی طرف، اور ایک یوں سمجھیے کہ یادوں کے ساتھ تو ایک لا انتہا سفر ہے، لیکن وقت کے دائرے میں یہ کوئی 25 برس کے لگ بھگ کی بات ہے۔ تو آج جو چودھری صاحب کے ساتھ ہم سیدنا ناصر کے ساتھ گزرتے ہوئے جو گزارے ہوئے لمحے اور یادیں ہیں، اس میں ان کے ساتھ سفر کریں گے، اس میں یقیناً ہماری دانست میں اور یہ بات طے ہے کہ ایک اتنا بڑا خزانہ یادوں کا چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی سیرت کا ورق صفحہ صفحہ مطالعہ کیا ہے، خلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضور کے جو بیرون ممالک سفر تھے ان میں ہم رکاب رہے، اور چودھری صاحب کی زندگی کے وہ جو حسین یادیں ہیں اس میں آج ان رفاقتوں کا آپ تذکرہ کریں گے جو آپ کو اس حسین وجود کے ساتھ حاصل رہیں، کہ ہم ان سے دریافت کریں گے کہ آپ نے اس وجود کو کیسا پایا، ان شفقتوں کے آپ کیسے مورد بنے۔ ان یادوں کے سفر میں میرے ساتھ شریک ہیں محترم ملک خالد مسعود صاحب، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ میری معاونت کریں گے، چودھری صاحب سے سوالات کریں گے۔ تو میں چودھری صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چودھری صاحب اس لمحے کی یاد سے آغاز فرمائیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ حضور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ سے ملے۔ اچھا، یہ یعنی بارے کچھ حسن کا بیاں ہو جائے۔ قصہ یہ ہے کہ ایم اے کا امتحان دینے کے بعد معاف کیجیے گا، میں قادیان چلا گیا تھا، کیونکہ میں احمدی ہو چکا تھا اور گھر واپس جانے کا تو کوئی وہ صورت نہیں تھی، کیونکہ سبھی ناراض تھے۔ تو وہاں میں دارالضیافت میں ٹھہرا ہوا تھا، ساتھ والے کمرے میں حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہجہان پوری وہ تشریف فرما تھے، اور ہر ہفتے وہاں 2 آدمی باقاعدگی سے آتے تھے۔ ایک ہمارے حضرت مرزا عبدالحق صاحب، اور دوسرے میاں بھول گیا، بعد میں امیر جماعت راولپنڈی ہوئے، اس وقت امرتسر کے امیر جماعت تھے۔ کسی نے مجھے کہا کہ تمہارا تو اشتہار نکل رہا ہے الفضل میں کہ محمد علی بی اے کے نام، تو میں ملا جا کے حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالج کے جب کالج شروع ہوا تو بعد میں بہت دیر تک جو کالج کمیٹی تھی اس کے صدر تھے، اور حضور کی خدمت میں براہ راست اس کی فیصلے ہوتے تھے، انجمن کے درمیان سے ہو کر نہیں گزرتے تھے۔ تو میں حضرت میاں صاحب سے جا کے ملا، تو میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ کو کالج میں
پروفیسر مقرر کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا جی میرا تو ابھی ایم اے کا نتیجہ بھی نہیں نکلا. کہ نہیں آپ جا کر پرنسپل صاحب سے جا کے ملیں. میں نے کہا جی ان کا کہاں جا کے ملوں, دفتر تو کوئی تھا نہیں. تو بتایا کہ ملنے وہاں مسجد مبارک میں آئیں گے, وہاں ملنے. تو مغرب کی نماز کے بعد میں پھر وہاں مسجد مبارک کی چھت پر, غالباً مغرب کی تھی, حضرت صاحب تو عشاء کے بعد تک بھی بیٹھتے تھے شاید, تو اوپر چھت پر. تو انہوں نے یہ کرتا پہنا ہوا تھا, یہ اس قسم کا باریک سا بند گلے کا, دھاری دار سا. تو نوجوان واہ, اور اتنا خوبصورت چہرہ تھا, جو ایک مردانہ چہرہ جو ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور کی جو تھی ریش مبارک, داڑھی جو تھی وہ سنہری تھی. اچھا. ہاں, اور چہرہ بھی وہ سارا اتنا خوبصورت تھا. یہ تینوں بھائی ایک سرخ سفید تھا, بالکل بالکل, بلکہ سارے بھائی میں تو کہوں گا. سبحان اللہ. تو وہ شلوار پہنی ہوئی تھی, کرتا پہنا ہوا تھا. خیر ہم تو پرنسپلوں کو وہ سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں اور ٹائیاں وائیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ہوتے ہیں, وہاں سے بیٹھے تھے. تو میں نے عرض کی کہ جی میرا نام محمد علی ہے. اچھا آپ آ گئے. آپ کو حضرت صاحب نے ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ بھی مقرر کیا ہے. ماشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ ہیں جی, ساتھ ہی ساتھ ہے. تو آپ وہاں گیسٹ ہاؤس میں پہنچ جائیں. اس قسم کی کچھ اور بھی چھوٹی موٹی باتیں ہیں, چونکہ وہ مسجد تھی, نماز کا وقت بھی ہونے والا بات ہوئی, تو بس ہم وہاں پہنچ گئے. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے 44 کی, 1944 کی, اور یہ کالج کا پہلا سال ہے. ابھی کالج کھلا نہیں ہے. کوئی ابتدائی یعنی سال کا آغاز ہوگا مارچ اپریل, آغاز ہو رہا ہے. یہ اپریل میں تو کالج کھل گیا, ہم حاضر ہو گئے تھے. یہ اپریل سے ذرا پہلے کی شاید بات ہو, فروری مارچ, نہیں کچھ چند دن پہلے کی بات ہوگی. تو گیسٹ ہاؤس میں وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پچھلی سائڈ پہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب تشریف فرما تھے اس میں. تو وہ ایک غسل خانہ سا تھا, لیکن غسل خانے کے طور پہ استعمال نہیں وہ ہو رہا تھا. تو اس پہ میں نے جا کے اپنا چادر تھی وہ صرف, اس پہ جا کے لیٹ جاتا. جوانی تھی, تکیے وکیے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی, لیٹ گیا وہاں. پھر لڑکے آنے شروع ہوئے کالج کھلنے سے پہلے ہی. تو وہ 6 فٹے جوان بھی دیہات سے جو آئے تھے, وہ دیہات میں ویسے بھی دیر سے داخلہ ملتا ہوگا, تو وہ ہوا. پھر کالج کھل گیا. کالج کیا افتتاح حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرما چکے تھے. کیونکہ یہ اسکول کی عمارت کو کالج کی عمارت بنا دیا گیا تھا نا. کالج کی عمارت تو یونیورسٹی کی طرح کے بے شک, یہ مسیح موعود کے زمانے کا کالج شروع ہوا ہے. درمیان میں وقفہ روک, جی درمیان میں کچھ بندش ہوئی ہے, بند ہوا ہے درمیان میں کالج؟ ہاں درمیان میں بند ہوا. یہ مسیح موعود کے زمانے میں شروع ہوا ہے, اور جس کے سٹاف میں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ انگریزی پڑھانے پر تھے. حضرت مفتی صاحب بھی غالباً اس میں انہوں نے پڑھایا ہے, اور عرفانی صاحب نے پڑھایا ہے. اچھا. یعقوب علی اور عرفانی. کئی لوگوں نے پڑھایا ہے وہاں. چند سال چلا, 2-3 سال چلا. تو غالباً میرا خیال ہے, میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی پھر شروع ہو گئی ہوگی. تو وہ پہلے شاید کسی اور یونیورسٹی سے افیلیشن لی ہوگی, تو اس کے بعد پھر وہ بند ہو گیا, چلا نہیں ہے آگے. تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا افتتاح کے وقت. پھر حضور کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت دعا کروں گا, اور فرمایا ہم اس کالج کے لیے ہم دعا کی میں نے. تو بہرحال وہ لڑکے آنے شروع ہو گئے, کالج کھل گیا. تو افتتاح پر تقریر جو کرنی تھی وہ حضرت چوہدری ظفر اللہ صاحب نے کرنی تھی. اگلے دن
اس وقت وہ فیڈرل کورٹ کے جج ہو چکے تھے. تو مغرب ساتھ دارالانوار کے محلے میں تھا یہ گیسٹ ہاؤس. اب پتہ نہیں جماعت کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت لڑکے بھی آگے ہوئے تھے. تو میں نماز پڑھنے گیا، مغرب کی نماز. تو وہاں رستے میں مجھے حضرت میاں محمد شریف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ڈپٹی شریف کہلاتے تھے، وہ ابھی شاید فیملی ساری ڈپٹی کہلاتی ہے، شاید ان میں ڈپٹی ہوئے بھی ہوں. تو وہ انہوں نے جیسے اڈاپٹ کر لیتا ہے نا کسی کو، بچوں کو، ہم تو بچے تھے ان کے مقابلے میں، تو وہ مجھے پکڑ کر، تو حضرت چودھری صاحب کھڑے تھے مسجد کے پہلو میں ایک دروازہ بھی ہے چھوٹا، وہاں کھڑے تھے. تو حضرت میاں صاحب فرمانے لگے، چودھری صاحب لیٹ می انٹروڈیوس ٹو یو پروفیسر محمد علی. تو ابھی رزلٹ بھی نکلا تھا، منڈا کھنڈا تھا. تو چودھری صاحب فرمانے لگے، آر یو دی سیم محمد علی ہو از فرینڈ ٹو بیدی؟ میں کہ یس سر، آئی ہیو دیٹ آنر. تو بیدی میرا ایک دوست تھا، اب پتہ نہیں اب کہاں ہے، قادیان بھی آیا تھا. اچھا. بہت شوخہ تھا. اب اس کا لطیفہ یاد آ گیا، پہلے وہ بھول نہ جاؤں. وہ آیا، وہ کمپٹیشن، اس وقت آئی سی ایس کا کمپٹیشن بند ہو چکا تھا جنگ کی وجہ سے، تو فائننس کا تھا. تو یہ فائننس میں آ گیا تھا. تو ریلوے کو اس نے آپٹ کیا، ریلوے میں آ گیا. تو ایک بڑا سیلون جو اس کا ہوتا لے کر وہ اسٹیشن پہ پہنچ گیا. اب مغرب کی نماز سے بتایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں. سر پہ ٹوپی وہ ایسی لیتا تھا. اچھا، جنا کیپ. ہاں ہوتا تھا، مسلمان لگتا تھا. اور آ گیا، نماز میں شامل ہو گیا. میں نے حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نزدیک وہ صحابی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے دیکھا تو ہے مسیح علیہ السلام کو. پتہ نہیں جماعتی ڈیفینیشن کے مطابق پتہ نہیں وہ ہیں 12 برس کا ہے، 12 برس کا نہیں، غالباً سنا کہ 8 برس کے تھے. وہ تو ایک تدفین کے لیے خاص ایک قواعد تھے، ورنہ تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے فرمایا ہے کہ جس نے دیکھا ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ہے تو ذوق کی بات، جس نے مسیح موعود کے سامنے جس کو زمانہ پایا وہ بھی الگ ہے، ایک امتیاز ہے. باہر کتنا خوش قسمت ہے وہ جس کو دیکھا ہے، مسیح موعود کے سامنے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بڑا تیز تھا. اس کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ چودھری پکڑا ہوا ہے. چودھری صاحب اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں ہوں گے شاید. اچھا. تو ابھی جج شاید نہ بنے ہوں یا جج بنے ہوں، کیونکہ جج تو زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے. تو ان کے ایک چچا تھے یا بڑے بھائی تھے، وہ وہاں سینٹرل گورنمنٹ میں ملازم تھے. تو یہ ان کے ساتھ گئے ہوں گے. تو روایت یہ ہے، اور کچھ بیدی بھی ساتھ تھا اپنے بھائی کے ساتھ. تو چودھری صاحب سے ملے. تو گرمیوں کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو بہت بارش ہوتی ہے، دلی میں تو زیادہ ہی ہوتی ہے. تو وہ گھاس اگاتی ہے، اس کو کاٹتے نہیں ہیں، وہ اگاتی ہے، بڑی اونچی ہو جاتی ہے. تو یہ ملنے گئے ہوں گے. تو وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پڑوپا، بڑا پڑوپا سی. تو کہ چودھری صاحب کو سر محمد کہتا تھا. سر محمد ظفر اللہ جیسے انگریز کہتا ہے نا. تو سر محمد، میں آئی آسک واٹس دس؟ چودھری صاحب کہ ویل حضرت چودھری صاحب بھی نوجوانوں بڑا خوش ہوتے تھے مل کر. پتہ نہیں یہ بات میرے ذوق کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کی بات ہے. حضرت چودھری صاحب کی نرینہ اولاد نہیں تھی. تو وہ جو نوجوان جو ہونا ذرا ذہین ہوں تو خوب مل کر خوش ہوتے تھے. تو کہا کہ may I ask what's this؟ تو انہوں نے کہا well it's a tennis lawn. For God's sake sir Muhammad, don't say it's a tennis lawn, say it was a tennis lawn. تو اس ٹائپ کا وہ تھا. Very witty. Very Exceptionally. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو حضرت صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. قادیان پہنچ گیا، نماز کھڑی ہوگی، نماز میں شامل ہو گیا. اب نماز پڑھی بغیر وضو گئی. اب اس کے بعد میرا اس کے ہوا کہ بیدی آ کے شامل ہو گیا ہے. تو نماز کھڑی ہوگی تو اندر آیا ہے. تو ہلکا بنا کے بیٹھ گئے. میں نے کہا میں تعارف کروا دوں.
تو حضرت شاہ صاحب بھی تھے. پہلے میں نے ناظر مرما تھے اس وقت، میں نے ان کا تعارف کیا کہ یہ PNS بیدی ہیں اور وہ جو سیلون آئی ہوئی ہے اس پہ آئے ہیں. تو شاہ صاحب تو بڑے انسان جس طرح بات کرتا ہے تو ان کا شکر ہے کہ مسلمان لڑکے کو بھی اب سینٹرل سروسز میں جگہ ملنی شروع ہو گئی. اب میں شاہ صاحب کو لقمہ دے رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کچھ اور سوال کر دیتا ہے، وہ کچھ اور کرتا ہے. وہ خیر بڑا میں پریشان ہوا اس پر. شاہ صاحب چلے گئے، میں بڑا اس سے ناراض بھی ہوا. اگلے دن میں نے بتایا شاہ صاحب کو کہ وہ تو مسلمان نہیں. تو شاہ صاحب بڑے ناراض ہوئے، مجھے بتایا کیوں نہیں تھا. میں نے کہا جی بتانے لگتا تھا، وہ بتانے نہیں دیتا تھا. تو چوئی صاحب کھڑے تھے مسجد کے پاس. آر یو دی سیم محمد علی who is friend to Bedi? These are the exact words. I go, yes sir, I have that honor. He said, Bedi believes only in 3 persons in the world. PNS Bedi, PNS Bedi and PNS Bedi. اس چوسا جیسے بولتے تھے نا. تو میں نے کہا سر ایکسکیوز می، I know him much better. He is my friend and he is a gentleman. تو سب کہیں گے you may know him much better because you are his friend. But I am a judge. I can judge him much better. واہ واہ. Okay, sir, excuse me, you can judge criminals, not gentlemen. He is a gentleman. اتنی دیر میں اللہ اکبر ہو گئی. بعد میں حضرت میاں صاحب نے، ڈپٹی محمد شریف صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بڑی مرمت کی جی. اچھا. حوصل تک نہ مجھے ڈانٹا کہ تم نے چوئی صاحب کو گستاخی کی ہے، یہ کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک جب چوئی صاحب آئے، اچھا تو ہم تو کمیونزم کا نعرہ مارتے مارتے احمدی ہو گئے تھے. اور اس زمانے میں سچی بات، یہ میں بات کہتا ہوں، اب کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچھ سمجھ نہیں تھی. پھر خدا نے وہ تجربہ کیا اور کروایا اور اب تک ہو رہا ہے. اور شاید میرے جیسوں کے لیے ہو رہا ہے کہ اچھی حکومت کیا ہوتی ہے. تو حضور نے انگریز کی تعریف کی ہے اور کہا کہ پہلی حکومتوں نے تو ہماری اذانیں بند کر دی تھیں، انہوں نے آ کے اذانیں ہماری کھولی، ہماری مذہبی آزادی ملی ہے. بس یہاں تک کی تعریف کی اور کوئی تعریف نہیں کی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیوں تعریف کی ہے، تو اس وقت کھٹکتی تھی. اب کے حالات دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مصیبت اس وقت کہتے تھے، میں جب نیا احمدی ہوا ہوں کہتا تھا تعریف اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میں تو کمیونزم سے آیا تھا ادھر. اور اب کہتا ہوں کہ یا اللہ حضور نے تعریف تھوڑی کی ہے. سبحان اللہ. اور آج ملک کا ہر شریف آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حکومت اچھی سی ایسا لو. بالکل، جو امن اور رواداری اس وقت تھی، اب تو وہ تھی، امن تھا، حقوق محفوظ تھے، عدالتیں جی، انصاف تھا. تحفہ کیسریہ میں جو فرمایا آپ نے، فرمایا وہ کمال ہے. تو بہرحال چوئی صاحب آئے تو ہاتھ ملائے، تو میں بھی ہاتھ ملانے والوں میں تھا اور آج تک شرمندہ ہوں. اور میں نے ساری عمر ان دونوں واقعات کی چوئی صاحب سے معافی مانگتا رہا ہوں. اور وہ بڑے ذہین تھے، ذرا بات کرنے لگتے، یس یس آئی نو یو آر فرینڈ ٹو بیدی اینڈ آئی نو لانگر جج. اور بڑی شفقتیں مجھ پر کی ہیں، بڑی شفقتیں کی ہیں. تو بہرحال وہ تو بات آگے چل نکلی. تو وہ کالج ہو گیا، پہلا دن تھا، چوئی صاحب تقریر تھی. اچھا. تو وہ میں ایسا کھا گیا ہوں جو ہاتھ ملایا میں نے گستاخی سے، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا اور ڈیلیبریٹلی کانشیسلی ہاتھ ملایا. اللہ معاف کرے کہ ایک صحابی، اتنے عظیم الشان صحابی، اور اس نور سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا. تو بہرحال اور کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو ساتھ میں نے کہا کہ سر آئی ایم ہیئر ناٹ بیکاز یو آر جج فیڈرل کورٹ، آئی ایم ہیئر بیکاز یو آر اے کمپینین آف دی پرومسڈ مسائیا. واہ. اچھا، اس میں بھی میری ایک اپنی ایک ذاتی جو اکھڑ پن کہہ لو، جو اس کا ناسمجھی صحابی تو تھے. سبحان. تو بہرحال تقریر ان کی ہونی تھی. وہ ہال جو ہے وہاں کا کالج کا جو ہال تھا وہ بڑا بلند اس کا ہے، یونیورسٹی کی طرح کی عمارت ہے. وہ زمین پر طلباء اور جو شہر کے لوگ تھے بیٹھے تھے.
یوں کرسیاں تھیں، اس میں بیٹھے ہوئے تھے ناظر صاحبان، اس وقت وکلا تو ہوتے نہیں تھے، تو چھوٹا سا اسٹیج تھا لکڑی کا، اس کے اوپر 2 کرسیاں تھیں، ایک پر حضرت صاحب حضرت میاں ناصر احمد صاحب جو اس وقت حضور پرنسپل تھے، تو میں ان کو حضرت میاں صاحب، جہاں ذکر آئے گا حضرت میاں صاحب کہوں تو مراد ہے پرنسپل، تو وہ بیٹھے تھے اور چوہدری صاحب بیٹھے تھے، تقریر شروع ہوئی، تو گرمی کا موسم تھا، بہت گرمی تھی، تو میں ذرا دور بیٹھا تھا، تھوڑی تھوڑی آواز چوہدری صاحب کی پہنچ رہی تھی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، تو میں یوں اونگ رہا تھا، تو کسی نے مجھے آ کر یوں شانہ ہلایا اور چٹ دی، وہ حضرت میاں صاحب تھے کہ آپ اس کا جواب آپ دیں گے، شکریہ ادا کریں گے۔ اب ایک گستاخی تو میں وہاں مسجد مبارک میں کرایا تھا، ایک میں نے وہ مسجد کا ذکر کر دیا، ایک وہ کی، ایک یہ کی، میں گیا حضرت چوہدری صاحب جو میں نے سنا اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ یہاں مچھر بہت ہوتا ہے، ملیریا ہوتا ہے، آپ لوگ قنین باقاعدہ کھایا کریں، جو بزرگانہ ایک مشورے ہوتے ہیں۔ میں نے وہ جا کر ڈیبیٹرز جیسے وہ فکرے انہوں نے رٹے ہوتے ہیں، جا کر بیان کرنا شروع کر دیا بھی، اور چوہدری صاحب کو حضرت چوہدری صاحب نے کہا، ایز جج تو ہماری جماعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں کسی کی، لیکن ہی واز صحابی آف دی مسیح موعود پرامس مسایا، حضور کے ہاتھ کو ہاتھ انہوں نے چومے ہوئے ہیں، ہاتھ ہو تو، اور اتنا بڑا خادم اسلام کا اور پاکستان کا اور مسلمانوں کا۔ میں نے جا کر کہا کہ یار اس وقت فرما رہے تھے قنین کھایا کرو، پہلے جاتے میں نے کہا کہ ان لائک ادر لیڈرز his speech was not all verbiage. We are thankful to him, Sir Muhammad Zafrullah Khan, for coming here and for delivering this opening address. We are particularly grateful to him for that unlike other political leaders, his speech was not all verbiage, یعنی لفاظی نہیں تھی۔ اب یہ ایک موٹا لفظ تھا، اس پر چوہدری صاحب نے ریئیکٹ کیا، اور حضرت میاں صاحب سے فرمایا کہ دیکھو خود کتنا موٹا لفظ بولا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کہا کہ وی آر particularly grateful to him for his wonderful discovery یا invention that quinine is useful for malaria۔ اس پر لوگ ہنسے، چوہدری صاحب کھل کھلا کر ہنسے اور اونچی آواز سے ہنسے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ I have been misbehaving، بڑی طبیعت وہ شرم آئی، بڑا استغفار بھی کیا کہ میں نے کہا اب کیا کروں میں، لیکن چوہدری صاحب نے مسعود وینس کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ مسعود وینس میں سنا فوت ہو گیا؟ ہاں جی، سنا ہے، سنا، میں نے سنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ چوہدری صاحب کا عزیز تھا، ہاسٹل میں ٹھہرتا تھا اور کھانا کوٹھی پہ کھاتا تھا، ابھی ہمارا کھانے کا لنگر خانے سے بندوبست تھا، تو اس کا وہ حصہ، ایک اور گستاخی جو کی تھی وہ تو یاد ہی نہیں رہی۔ رات ہوئی مغرب کے بعد تو ایک بڑا بلب کوٹھی پہ جلا، سامنے چوہدری صاحب کی کوٹھی تھی، میں نے کہا بھی یہ پہلے کبھی بلب نہیں جلا، تو مسعود کہنے لگا کہ جب بابا جی آ جاتے ہیں، بابا جی سارے کہتے تھے گھر میں، تو تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ چوہدری صاحب آج کل یہاں ہیں، تو میں نے اس پہ کوئی فکرہ کس دیا۔ It's very presumptuous on his part. We are not interested in whether he is here or not. We are interested only in one person, that is the Khalifatul Masih. واقعہ تو یہ ہے، لیکن یہ انداز بیان غلط تھا، اس نے جا کر وہاں بیان کر دیا چوہدری صاحب کے پاس۔ ایک دفعہ مسجد کے پاس ہو گیا، ایک دفعہ وہاں ہو گیا، ایک مسجد مبارک کے پاس ہو گیا، اب کالج میں۔ بڑا شرمندہ ہوا، بہت شرمندہ ہوا، یوں لگے کہ جیسے میں کہیں گم ہو جاؤں۔ بہرحال کیا ہو سکتا ہے، چوہدری صاحب کا پیغام آیا، مسعود لے کر آیا۔ اگلے دن ہم نے ان کی دعوت کی ہوئی تھی ہاسٹل میں، اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے اس پروفیسر کو کہو کہ میں آ رہا ہوں کل۔ اس میں پیار بھی تھا، اس میں سب کچھ تھا، وہ چوہدری صاحب کا کمال تھا۔ اس کو بتا رہا ہوں کہ میں کل آ رہا ہوں۔ لیکن ان کی شان ہے کہ اخیر عمر تک مجھ پر ان کی محبتیں، ان کے احسان بارش کی طرح برسے ہیں، میں یہ حقیقتاً کہتا ہوں۔
FC कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे जगह नहीं मिलती थी। ऑर्डर दिया कि इसको उठा लो, अगर नहीं आता उसका बिस्तरा उठा लो, और मुझे वहाँ रखा। तो बहरहाल मैं माफ़ी नहीं मांग सका, ये हुआ। तो बस कॉलेज खुल गया। कॉलेज खुल गया तो वो अटेंड हो गया। 1 या 2 दिन के बाद बारिश हो गई, शदीद बारिश हुई। अब रास्ता कच्चा, हम इधर और कॉलेज उधर। तो वो कहते हैं ना, फूल्स डेयर वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो हमने लड़के बेचारे आए हुए थे, हमारे पास लड़के क्या थे, वो चरपाइयाँ थीं जो हमारा फर्नीचर था, चरपाई के साथ चरपाई जुड़ी हुई थी, लड़के सारे उसमें। तो हमने मशवरा किया क्या करना चाहिए। क्या जी प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं कि आज छुट्टी कर दें। हमने लिखा कि बारिश हो रही है इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि वहाँ कच्चा रास्ता है और ये है और वो, हम छुट्टी कर दी जाए। अच्छा, हुजूर छोटे छोटे फ़करे लिखा करते थे। हाँ जी। यहाँ मैंने जब कॉलेज नेशनलाइज हुआ तो मैंने हज़रत साहब तो उस वक्त हजूर हो चुके थे, खलीफा हो चुके थे। मैंने अर्ज़ की, हुजूर अब ये गवर्नमेंट कॉलेज हो चुका है, अब लोगों ने रब्बे में लड़के शायद ना भेजे अहमदी लोग, तो जो अहमदी बच्चे यहाँ भेजें और वो हॉस्टल में रहें, उनका ख़र्च भी होगा, तो उनके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर होना चाहिए ताकि वो उनकी वो मौजूदगी यहाँ रहे। तो उस पर हुजूर ने लिखा और उसके बाद चौधरी साहब की आँख खुल गई। यानी ये ख्वाब की बातें, नॉर्मल ज़िंदगी को ट्राई टू लिव इन द वर्ल्ड, ये है एग्जिस्टेंशियल, यही कहते हैं। और यही इस्लाम है कि हक़ाइक़ का मुकाबला, हक़ाइक़ और सुकून के साथ मुकाबला करो, दैट्स ऑल। तो बारिश हो गई। तब वहाँ उस पर जवाब आया कि अगर कल भी बारिश हो गई तो वाह वाह। तो हम बड़े शर्मिंदा हुए। हमने कहा ठीक है कि उतार लो, पैंचे चढ़ा लें और पैंचे चढ़ा लो और चलो। और हम बिल्कुल तैयार खड़े थे। हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए, हजूर तशरीफ़ ले, यानी हज़रत मियाँ साहब आ गए, अंदर आ गए। एक हजूर ने जीप ख़रीदी हुई थी सेकंड हैंड, उस ज़माने में मिलती थी, अमेरिकन, उसकी जंग जारी थी, विलीज से। हाँ जी। विलीज। तो अंदर आके, अंदर बैठने की जगह नहीं थी, वो चरपाइयों पर ही ऊपर से बैठ कर वो सारे जैसे फैमिली बैठती बैठ गए, हज़रत साहब भी बैठ गए। मुझे फरमाया, अच्छा मैंने एक नज़म लिखी थी, पहले तो मैंने जला जरूर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना खारिश नहीं जाती तो कि पता नहीं क्या था कि पहला मिसरा तो मुझे पूरी तरह याद नहीं है। ए खतीब खुश बयां आदेख शान इम्तियाज़, मेरा आका बहर में हक और तू महरूम राज, साकिया कुछ रोज़ से तेरी निगाहों के तो फैल, बादाए मगरिब का आदि पी रहा है खाना साज। ये थी वो, तो वो छप गई थी अल-फज़ल में, तो छपी नहीं थी अभी, वो लिखी थी। तो हुजूर अब तशरीफ़ फरमा, वो चरपाई पर बैठ गए, हुजूर भी उस तरह ही, और लड़के जो इर्द गिर्द बैठे हैं, तो वो नज़म सुनाओ। नहीं, फरमाया छुट्टी हो जाएगी, अच्छा, लेकिन एक शर्त है। अच्छा दसो, नज़म सुनाओ। मैं बड़ा हैरान, छपी नहीं थी अभी, जिनको कैसे पता लग गया, वो फिर सुनानी पड़ी। सो सॉफ्ट, सो सॉफ्ट, जो पता चलता था कि यानी हुजूर की, हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस सैयदना नासिर रहमतुल्लाह की, वो कि स्टूडेंट्स बहुत डरते फिरते थे, चुपते फिरते थे, मगर ये तो बड़ी हैरत की बात है कि इतना मज़ा और इतनी शफ़क़त, सो सॉफ्ट। क्या आप नज़म सुनाए, छुट्टी भी हो जाएगी। मैं बताऊँ आपको कि हज़रत साहब बच्चों को से इतना इन्वॉल्व थे, जब दाखिला होता था, आपको पता है कि फार्मों पर फ़ोटो लगने शुरू हो गए थे, कि हॉस्टल के फॉर्म पर भी, कॉलेज के फॉर्म पर, पहले नहीं था। अच्छा, वो ये कहना तो गलत होगा कि मेरे ही इसरार पर, और मैं समझता हूँ शायद मेरे ही इसरार पर, क्योंकि मुझे इसमें वो नहीं था। तो जब दाखिला होता था, हजूर हर बच्चे जब आता था तो खड़े होकर हाथ मिलाते थे, जब वहाँ से जाता था फिर खड़े होकर हाथ मिलाते थे। मैं साथ बैठा तो मेरे साथ बिठा लेते थे। ये रब्बे की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, उस वक्त मियाँ साहब भी कही था
کہ میاں صاحب یہ تکلف نہ کرو. اسی نے تکلف کہ نہیں. اور وہ حدیث پڑھی کہ اکرم اولادکم، ہر اٹھ کر ہاتھ مارو، اٹھ کر بیٹھ کر. لیکن اور پھر ہر لڑکے کا نام یاد ہے. اب نیا داخلہ ہو گیا، لڑکا دور سے آ رہا ہے، تو بتاؤ کون آ رہا ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اب مجھے تو تو میں کہتا ہوں کہ جی میری نظر کمزور ہے، قریب آنے دیں. جب قریب آتا تھا پھر یہ کہ نہیں کہتے تھے کہ اب یہ ہے شان. جب قریب آتا تھا ایک دفعہ میں نے کہا کہ اب بتاؤ. اور یہ 12 دفعہ ایسا ہوا ہے. جب قریب آتے تھے اس کو اپنے نام سے پکارتے تھے. اور میں پھر وہ فوٹو جب لگنے شروع ہو گئے تو ان کو دیکھ دیکھ کر نام یاد کرتا تھا. اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. صاحب اگر ساتھ ہوئے تھے پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے. اتنی انوالومنٹ تھی کہ بچے کو دیکھ کر یاد ہو گیا، شکل یاد ہو گئی، نام یاد ہو گیا. ایک لڑکا تھا گکھڑ کا، افسوس کہ میرا حافظہ اتنا خراب ہو گیا کہ نام بھول گئے ہیں. مبشر ایسا کچھ نام تھا، وہ قتل ہو گیا تھا. حضرت صاحب کراچی میں تھے، میں چھٹیوں میں میں ڈیوٹی پہ رہا ہوں. تو میں نے فون کیا کہ وہ لڑکا ایک مبشر جو ہے وہ قتل ہو گیا. کوئی آدھی رات کے قریب پھر فون آیا. تو میں دوڑا پھر گیا وہاں کہ جی فون آ رہا ہے وہاں کراچی سے. وہ میرے پاس تو فون نہیں تھا اس وقت، دفتر میں ہوتا تھا فون. تو پتہ نہیں بک کرواتے تھے فون. صاحب نے کتنی دیر بعد بک کروایا ہوگا، ملا ہوگا، یہ سوچے اگر. کہتا حضرت صاحب فون پر تھے. وہ جو لڑکا آپ نے بتایا وہ تھا نہیں جو گکھڑ کا تھا. اچھا وہ لڑکا ہر وقت مسکراتا تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا. حضرت صاحب وہاں سے بلا رہے ہیں. پھر بچوں سے جو محبت تھی، بیمار پڑا ہے، آدھی رات کو آئے ہیں کسی وقت تو چمچے سے وہ پلا رہے ہیں، دوائی کھلا رہے ہیں. لڑکا ہے، سردی ہے، وہ جا رہا ہے، ٹوٹر کرتا ہے اس کو کہ ادھر آؤ، سویٹر کیوں نہیں پہنا. وہ کھڑا ہے، خاموش کھڑا ہے. مجھے بلایا. ایک لڑکا تھا، نام میں نہیں لیتا، سید تھا لڑکا. کہیں گے اس کو لے جاؤ اس کی غیر حاضری میں اور اس کو چنسروا کے دو. اچھا میں نے خط کے ذریعے پوچھا، شاید کہیں گئے ہوں گے کہ کون سے کپڑے کی بنوانی، کو مہنگا سستا. تو حضور نے، میں نے لکھی تھی ایک اچکن کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا، سارٹر زارٹس دی فلاسفی آف کلوتھس. تو اس پر بڑی لیدے ہوئی تھی. تو حسن فرمایا کہ میں اچکن پہن کے، میں نے کہا تھا بڑی مہنگا لباس ہے، یہ بزرگوں کا لباس ہے اور بوڑھوں کا لباس ہے، آدمی اس کو پہن کر دوڑ نہیں سکتا. یہ وہ فلم کو بن گیا. تو اس پر خرچ بڑا ہوتا ہے، درزی کا بڑا خرچ ہے، مینٹیننس کا بڑا خرچ ہے، لانڈرنگ کا بڑا خرچ ہے. تو فرمایا کہ میں خضر کی اچکن پہن کے آؤں گا اور روے سے سلاؤں گا، پھر بتاؤں گا تمہیں. چانچہ سلائی وہ خضر کی تھی، سبز رنگ کی یا دھاریاں والا وہ تھا خضر، بنتا ہے یہاں خضر پتہ نہیں کہاں. تو وہ پہن کے آئے اور مجھے بلایا کہ بتاؤ. غالباً سے سٹاف میں بھی یہ بات ہوئی ہو، مجھے اب یاد نہیں پڑتا. تو میں نے کہا جی یہ اچکن میرے پا کے کھاؤ. پھر اچکن اپنے آٹے دال کا بھرا دا پتہ لگ جائے گا کی ہے. یہ اچکن کا کوئی قصور نہیں، وہ تو جو پہنتے سن جامع سے وہ کپڑوں پر دھیان نہیں. میں نے بارہا دیکھا کپڑوں میں پابند لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، درویش. تو بات تو کہاں سے کہاں نکل گئی. اچھا وہ جو طالب علم تھے ان کو آپ نے وہ پھر اچکن سلوا دی، وہ طے ہو گیا؟ ہاں اچکن سے نہیں. فرمایا آپ جو کپڑا جو کہتا ہے، سبحان اللہ. ہاں اسے وہاں ایک دکان ہے، اب مجھے نام بولتا ہے، شاید بامبے ہاؤس اس کا نام ہے. وہ ایک کپورتھلا ہاؤس تھا جو اچکن سیتا تھا، بہت مہنگا سمجھا جاتا تھا. اور وہاں سے سلواؤ اور فلاں جو کپڑا جو اس کو پسند آئے وہ کرواؤ. وہ چنانچہ وہ لڑکا پہن کے وہ صاحب آخر وقت تک وہیں سے سلواتے تھے، کپورتھلا ہاؤس. کپورتھلا ہاؤس سلواتے تھے. میں بھی ایک دفعہ حضور کے اچکن لے گیا تھا. اچھا کچھ ایک مرمت والی تھی، ایک نئی سلوانے والی تھی. اس نے بڑا ریگارڈ کیا.
دیکھتے ہی اس نے کہا کہ یہ روا سے آئی ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے کپڑا بتا رہا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ جو مرمت ہونی ہے یہ میں آج شام تک رک جاؤں لے جاؤں. وہ کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کس کی اچکن ہے, یہ اس کی مرمت بھی میں خود کروں گا اور اس میں کچھ دن لگیں گے. اتنا ریگارڈ تھا. نہیں بہت ریگارڈ, کچھ حسن سلوک بھی تھا, یوں پیسے دے دیتا تھا. یہ بات احسان کا معاملہ تو باہر. اور وہ حالانکہ حضرت صاحب واز ناٹ ویری ویل آف, کیا انکم تھی, لیکن خدا نے وہ دیا ہوا تھا, دل دیا ہوا تھا. یہ جو نیلے گمر کی طرف سے انارکلی کی طرف جائے, ہاں جی, تو پچھلی سائڈ سے جو آتی ہے نا, نیلے گمبر کے اندر سے جو آتی ہے, اسی کالج کے ہاسٹل کے پاس سے جو آتی ہے, تو وہاں پہ انارکلی کو کٹ کرتی ہے. تو وہاں کونے پر بائیں ہاتھ ایک فروٹ کی دکان ہوا کرتی تھی, اب نہیں ہے. اچھا, بڑی دکان ہوتی تھی, حضرت صاحب وہاں سے لیتے تھے سبزی, تو یوں پیسے پکڑا دیتے تھے. جب حضرت صاحب جاتے تھے, گاڑی تو کہیں اور کھڑی ہوتی تھی, میں ساتھ ہوتا تھا, تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے سارے. یہ تو تھا وہ, یہ تو. جیسے یہ فرمائیے کہ جیسے اسٹوڈنٹس سے آپ نے ان کی شفقت اور محبت کے ایسے واقعات, بڑے ٹچی واقعات ہیں, تو آپ کا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا اسٹاف سے اور ساتھی اساتذہ سے کیا سلوک تھا؟ کوئی واقعات یاد ہیں؟ محبت کا سلوک ایک دفعہ بھی, اچھا طبیعت میں اتنی حیا اور اتنا وہ تھا. ہمارے یہاں ہوتے تھے سید حبیب الرحمان صاحب, جی باٹنی والے, بہت شریف آدمی. باٹنی میں سید حبیب الرحمان کیا باٹنی پڑھا, بایولوجی کے تھے, زوالوجی کے شاید, بایولوجی کے تھے. نہایت شریف آدمی, بہت اچھے آدمی, غیرت جماعت تھے. تو وہ لاہور کے تھے, ان کو کوئی پرابلم تھے, پتہ نہیں کیا تھی, وہ کبھی جاتے تھے تو کئی دن نہیں آتے تھے, اور کلاسیں جو تھی وہ بیٹھی ہوتی تھیں. اب ہم لوگ بھی خصوصاً جن میں خالد صاحب مرحوم شیخ محبوب عالم صاحب خالد, وہ چونکہ حضرت صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے, اور وہ حضرت صاحب ویسے تو ہر شخص سمجھتا تھا کہ میں قریب ہوں, میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ قریب ہوں, لیکن وہ حضرت صاحب سے بے تکلف بھی تھے, اور حضرت صاحب ان کو تم کہہ کے پکارتے تھے, اور ہم کہتے تھے سانو ہی کدے بھول کے تم کہہ کے پکار لو. تو وہ بات کیوں کر, سید حبیب الرحمان جو, ہاں وہ کئی دن نہیں آتے تھے, کلاسز جو بیٹھی رہتی تھی, تو وہ بار بار وہ خالد صاحب جاتے تھے کہ میاں صاحب دیکھو. کہ اچھا اب وہ آئے تھے, میں ان سے پوچھوں گا. میں گواہوں میں پاس بیٹھا تھا, کچھ اس لیے کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ آئے, کئی دن کے بعد آئے, وہ اپنی کلاسیں پڑھا لیتے تھے, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتے تھے, لیکن بیچارے ان کے حالات, ان کی بہنیں تھیں بیچارے وہاں شاید اکیلی تھیں یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ بیچارے مجبور تھے. شاہ صاحب آ گئے, بیٹھیے, تشریف رکھیے, بیٹھ گئے, کیا حال ہے, اور باتیں دور کی ہو رہی ہیں. اب میں انتظار میں ہوں کہ بات کریں گے, کوئی بات نہیں کی, کوئی 5-10 منٹ بٹھا کے باتیں کر کے رونا کر کے اچھا جائیں. اب جب پتہ لگا سب کو, میں نے بتایا کوئی کچھ کیا, کوئی کچھ نہیں کوئی. تو ہمارے ایک بزرگ وہ کانپتے ہوئے آئے کہ میاں صاحب دیکھیں آپ نے, پھر ان کو کچھ نہیں کہا. تو فرمایا کہ میں اور کیا کہتا ہے, کیسی بات کی, نہیں کہہ سکتے تھے بس, لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ میاں صاحب کہیں کہہ نہ دیں. وہ حبیب الرحمان صاحب تو بہت دیر تک رہے, بہت دیر تک رہے. جب نیشنلائز ہوا ہے تب گئے, 4-5 برس سے رہے ہیں میرے خیال میں, 3-4 برس سے. ایک وہ بعد میں وہ ملے میجر سعدی صاحب سے, تو یاد کر رہے تھے کہ وہ زمانہ کا بھولتا نہیں ہے, اور اس کے بعد کہیں جی نہیں لگتا. اس کے بعد کہیں جی نہیں لگتا, یہ ہے. حضرت صاحب کا ادب احترام ایسا تھا. ہمارے ہاں ایک استاد تھے محسن حمایت اللہ, بہت بریلینٹ انسان تھے, غالباً الہ آباد یونیورسٹی کے شاید میں تھے, پتہ نہیں کہاں کے تھے. ہی واز اے بریلینٹ ینگ مین, بڑی اونچی فیملی سے تعلق رکھتے تھے,
بائی دی وے سجاد ظہیر کے چھوٹے بھائی بھی ہمارے کالج میں استاد رہے ہیں. اچھا کیا نام تھا؟ حسن ظہیر ان کا نام تھا, لاہور میں. اس بات سے بات یاد آ گئی. تو وہ پھر سی ایس پی میں آ گئے تھے, چلے گئے تھے. پھر تو یہ ہمارا ہاسٹل میں لڑکے اتنے آ گئے تھے, ہم نے ساتھ ملحقہ جو مکان تھے, کوٹھیاں وغیرہ, وہ کرائے پہ لی ہوئی تھیں. تو وہاں فرنیچر تو نہیں تھا, تو خطرہ یہ تھا کہ ہمارا فرنیچر باہر نہ چلا جائے. ہم بھی وہ غلط ایک قسم کا تھا ہمارا خیال, ہم ان کو نوٹ کرتے, ان کو ڈلیور کرتے, ان سے وصول کرتے, یہ سوچا ہی نہیں. چلو بہرحال تو کسی نے رپورٹ کر دی حضرت صاحب کے پاس کہ محسن حمایت اللہ صاحب وہ الماری اٹھوا کے لے گئے, یہ پتہ نہیں کیا چیز. اس پر میرے پاس ان کا ایک خط بھی پڑا ہے, وہ افسوس کو اس میں شامل نہیں ہو سکتا, لمبا ہے بہت. وہ مجھے ملے خود, کہیں گے چودھری صاحب میں اب یہاں نہیں رہ سکتا. میں میاں صاحب کے سامنے کس طرح جاؤں گا؟ یہ الزام لے کر کے میں نے الماری یہاں سے اٹھائی ہے, کیسے جاؤں گا؟ میں نہیں جا سکتا. He left the college, believe it or not. He left the college, جہاں جگہ نہیں ملتی تھی اس وقت. یہاں ان کو اتنا سکون تھا, مجھے بار بار کہتے تھے جو مجھے فلاں جگہ نہ ملا, فلاں جگہ نہ فلاں جگہ ملا. وہ ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں رہتا تھا, وہ جو رستہ ہوتا تھا, ابھی تو کوارٹر نہیں بنے تھے, تو اس چھوٹی کوٹڑی میں مل گیا, اور بڑا میرے ساتھ بے تکلف بھی تھے. تو کہنے کہ میں اب نہیں رہ سکتا, میں میاں صاحب کے سامنے میں نہیں جا سکتا, استعفیٰ دے دیا, چلے گئے. تو مطلب وہ احترام کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو صاحب کا وہ تھا, وہ تو کیا کہ جو سب حسب بحیثیت استاد کیسے آپ نے پایا ان کو؟ حضرت صاحب جو کیا مضمون پڑھاتے تھے؟ میں نے تو ان سے نہیں پڑھا, میں نے تو ان سے نہیں پڑھا. جی. حضرت صاحب کا طریق آکسفورڈ کا تھا. یہی بات, یہ وہ آکسفورڈ. حضور لڑکوں کو ٹاسک دیتے تھے کہ یہ موضوع ہے, یہ کتابیں ہیں, ان کو پچھلا انڈیکس دیکھو, اس میں دیکھو کہاں کہاں اس کا ذکر ہے, وہ سارے صفحے پڑھو. یہ کتاب ہے, اس میں انڈیکس دیکھو, اس میں وہ مضمون دیے ہوئے ہیں, صفحے دیے ہوئے ہیں, پڑھو, اور پڑھ کر اس کا جواب لکھ کے لاؤ. خوب, بہت خوب. اچھا, تو ظاہر ہے کہ یہ کام ایسا تھا کہ وہ تو وقت چاہتا ہے, لڑکا لکھ کے لاتا تھا. جب ہم نے کہا کہ کام بڑا خراب ہے, پاس واس کوئی نہیں ہونا ہے, سارے لڑکے بڑے آرام مارکس سے پاس ہوئے. اس لیے کہ انہوں نے طالب علموں کو آزاد چھوڑ دیا نا, وہی جو میتھڈ تھا. سبحان اللہ. تو پھر یہ کہ صاحب کا صرف یہاں ہمارے ہاں ہی نہیں, آپ دیکھیں نا لاہور میں اتنا امپیکٹ ہونا کہ وہاں جب مارشل لا جب لگا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کالج کا امیج کیا تھا, تو وہ صاحب کی وجہ سے تھا. ہمارے لوگوں کا کیا امیج وہاں تھا. تو مارشل لا جب لگا ہے, مارشل لا لگ گیا, پھر مارشل لا تھوڑا سا ریلیکس ہوا, سیلاب آ گیا. پہلے ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کا کلاس فیلو تھا, جو وہاں کا ڈی سی تھا. اچھا. تو اس کی طرف سے بھی درخواست آئی, اور مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے درخواست آئی. ممکن ہے ڈی سی نے رپورٹ کی ہو کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے, بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے, تو آپ ان کو کہیں کہ وہ. انہوں نے ہمیں کہا, اور ساتھ یہ کہا, عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے, تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں, اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی, اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں. میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا. حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے, میں کہتی آتی ہے, درود شریف آتا ہے, میں کہتی آتا ہے. چہرے پر وہ ایک ہوتی نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے. حضرت یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں, بشاشت ہوتی ہے, وہ محبوب ہوتے ہیں, اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایوری باڈی. ہاں, ایوری باڈی.
تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے حضور کو درود شریف آتا ہے، میں نے کہا ضرور آتا ہے بس سورہ فاتح پڑھ کے درود شریف پڑھ کے تو خطبہ دے دینا. اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں. تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا. تو مسعودہ میں صاحب دہلوی وہاں تھے ابھی ہیں، شاید ان کو یاد ہو، تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا. تو ہم پھر گئے وہاں. تو اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا. اس وقت میں تو بیمار ہو گیا تھا. بیمار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک جماعت پر وہ عسر کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب نے مشورہ یہ دیا تھا کہ کالج کو فی الحال رہنے دے، خرچ پڑا ہوگا. اور کالج کمیٹی نے بھی تائید کی تھی اور حضور نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں کالج کھلے گا. لیکن وہ عسر کا زمانہ تھا. اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں اب زندہ رہ گیا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ذہین آدمی. تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے. حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی. وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی. تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا تھا صرف کونے پر، کچھ نہیں تھا. اور اچھا جی، اتنی سی چٹ آتی تھی، اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 سال 10 ہوتے تھے. حکم تھا لفافے نہیں کھولنے، نہ ان کا حساب رکھنا ہے. میری بے وقوفی دیکھیے، مجھے پتہ چل گیا کس میں پیسے ہیں، میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا. اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا، ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو سیریوں کو بیچتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو. حتیٰ کہ چیٹ آ جاتا، اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا. وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا. تو چھاپا پڑ گیا. چھاپا پڑ گیا تو ماشاء اللہ کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف. ادھر حضرت صاحب گرفتار ہو گئے. مجھے صدمہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے. میں تو بالکل پاگل ہو گیا جی، بالکل سناٹا میرے سے طاری ہو گیا. میں تو زمانہ ایسا تھی کہ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی، اب بات بھول گیا ہوں. کوئی سوال کریں تاکہ کوئی بات چل پڑے. یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا. تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے روٹیاں پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا. لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں. تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. جنرل میں ہی واز ویری مچ امپریسڈ. پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل. اچھا. تو ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ اکٹھے کر کے وہ ہم ان کو بیچ دیتے تھے. ان پیسوں سے ایک ڈنر سیٹ خریدا تھا. اچھا. وہ جاپان کا بنا ہوا نیلے رنگ کا ڈنر سیٹ تھا، لائٹ بلو، بڑا خوبصورت تھا. تو اس پہ انہوں نے ہاسٹل میں کھانا کھلانا شروع کر دیا. اور اوپر ان کا پڑا تو انہوں نے کہا بھی ہے یہ اس میں کھاتے ہیں لڑکے، یہ تو کمال ہے. تو اس سے ایک اور برتنوں سے یاد آ گیا، یاد سے یاد آتی ہے. جب میاں وسیم احمد صاحب کی شادی ہوئی تو حضور نے 3 دعوتیں آئیں. ایک دعوت تو حضرت میاں مظفر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی تھی، وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے اور ظاہر ہے کہ حضور کے. دوسری تھی شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم کی، امیر جماعت لاہور.
اور میاں وسیم کے خالو تھے وہ حق بنتا تھا ان کا. ایک فضل عمر اوصل کی طرف سے حضور نے فضل عمر اوصل کی منظور فرمائی. ہمارے تو جیسے بجلی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو ہم نے خوب سجایا. اندر ہال کے اندر تھی. اور وہ ڈنر جو تھے سیٹ خاصا بڑا سیٹ تھا. ہماری سیٹ نہیں مطلب کہ وہ بڑے آدمیوں پہ گیا تھا. کچھ ہم نے میز پوش وغیرہ بڑے اعلیٰ منگوائے کہ میز منگوا کے خوب سجا کے رکھا. حضور اندر داخل ہوئے تو بے ساختہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, یہ اتنے بڑا اچھا یہ تو سیٹ لگے ہوئے ہیں, بہت اچھے, یہ کہاں سے آئے؟ اب میری بدواسی دیکھیے, میں نے سمجھا کہ حضور کہنے میں بڑا خرچ کیا ہے اس پہ انجمن کا. اس وقت خرچ کا تو زمانہ ہی نہیں تھا وہ. تو میں نے کہا حضور ہم نے ٹکڑے جو تھے نا پرانے بیچ کے وہ خریدے. اس پر حضور ویسے بھی خوشی کے موڈ میں تھے, حضور کھلکھلا کر اس پر ایک لطیفہ بھی ہوا جو یہاں بیان کرنے والا نہیں ہے. وہ اوپر جو چھوٹی سی سٹیج تھی اس پہ حضور تشریف فرما تھے, میاں وسیم تھے, حضرت میاں بشیر احمد صاحب تھے, کچھ اور لوگ ہوں گے, شیخ بشیر احمد صاحب ہوں گے, مرحوم فوت ہو گئے سارے. اللہ کے حضور حضرت کے میاں وسیم کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. ساتھ نیچے زمین پہ بالکل ساتھ ہی قریباً, جس میں چوہدری اسد اللہ صاحب مرحوم, ڈاکٹر عبدالحق صاحب مرحوم, قاضی اسلم صاحب کے چچا زاد بھائی, قاضی فیملی سے تھے وہ, پرنسپل تھے ڈینٹل کالج کے. بڑے لطیفہ گو تھے, بڑے بامزاد تھے, شکار پر بھی اکثر ساتھ جایا کرتے تھے. اور غالب کے کوئی الٹے پلٹے شعر بھی ساتھ وہ غالب نے یہ لکھے ہیں مذاق کے طور پر. وہ کہا کرتے یہ اس کی بیاز میں ہے جو میرے پاس ہے. بڑے بامزاد تھے. تو چوہدری اسد اللہ صاحب لطیفہ گو تھے بڑے, اور کسی سے خاموش نہیں ہوتے تھے. وہ لطیفہ اس طرح وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا چوہدری صاحب نے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ چوہدری صاحب کسی چودھری کا لطیفہ تھا. تو شیخ صاحب نے کہا کہ چوہدری صاحب پھر تسی اگوں کی کیا. اس پر ہم ہنسنے لگے تو وہ پورے حضرت صاحب بیٹھے تھے. ہم نہ ہنس سکتے تھے نہ ہنسی روکتی تھی, یوں ہل رہے تھے سارے. بعد میں حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے پوچھا کیا بات تھی. میں میاں صاحب نے کیوں دس والی تھی. میں کہا جی وہ بات بیان کرنے والی نہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا. یہ لوگ جو تھے اتنے بڑے تھے, اتنے کمیٹڈ تھے, لیکن نارمل تھے, بالکل نارمل. ان میں نہ وہ خشکی تھی, نہ وہ خرشتگی تھی, نہ وہ زیادتی تھی. ان میں محبت پھوٹتی تھی, شگفتگی. ان کی محفل میں بیٹھ کر آپ یہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اب الگ بیٹھا ہوں. یو سم ہاؤ امیجیٹلی ویر انوالوڈ ان دی, اور سمجھتے تھے کہ میں مجھے کہہ رہے ہیں, اور سارے مدد کرتے تھے. یہ صاحب جو فضل عمر ہاسٹل میں اینول فنکشن ہوتا تھا اس میں بھی تشریف لاتے تھے اور تشریف فرما ہوتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. اور ہم بیگم صاحب اوپر چھت پر خواتین کے ساتھ اوپر بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا وقت حضور اچھا اس میں ایک نہیں اس میں ایک یہ تھا کہ وہ مثلا فرشتے دو کھڑے ہی ہیں وہاں, لیکن وہ آسمان کی جیسے سیر کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے بھئی, یہ فلانے ہے, یہ دریا ہے, یہ چنیوٹ ہے, اچھا یہ روا آ گیا ہے, اچھا یہ روا نواں شہر ہے, یہ کیا یہ ٹی آئی کالج ہے, اچھا یہ کیا ہے, یہ فلاں درخت ہے. وہ جو ایگزامینر تھے ہمارے ایگزامینیشن برانچ کے, یہ کون ہے, یہ جو اس درخت کی سے بیٹھ جائے وہ ڈیٹین ہو جاتا ہے. یہ کون ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. حضرت صاحب کی طرف ہے, یہ کون ہے, یہ ریڈ بلڈ مالٹا ہے. حضور کا رنگ سر بڑا خوبصورت رنگ, لیکن انجوائے کرتے تھے. اچھا حضور کی کار پہ تو بڑے لطیفے پھر ہوتے تھے. It used to be an open night that. Oh yes, بالکل ساری رات کے لطیفے تھے. لوگوں کی نا طبیعت صاف ہو جاتی تھی, ڈسپلن ٹھیک ہو جاتی, ٹھیک تو تھا, لیکن وہ لڑکے جو پرابلم چلڈرن تھے وہ یوں مسکراتے پھرا کرتے تھے کیونکہ وہ حصہ لیتے تھے. تو کار کا لطیفہ نہیں, وہ کار کا دیکھتا میں نے کہا بھی یہ نہیں. دو چیزیں بند کی. ایک تو یہاں سالک صاحب تشریف لائے تھے, مشاعرہ ہونا تھا شامیانے میں, وہاں ابھی حال پورا سیٹ نہیں ہوا تھا. تو ایک لڑکے نے کار پہ نظم پڑھ دی. اسی
جنگل ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਖੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ पढ़ते। तो मैंने जब अगला साल हुआ मैंने कहा अब कार पे नहीं होगा, नहीं करने दिया। अब चंद दिन रह गए थे तो हज़रत साहब का पैगाम, 1-2 दिन रह गए थे मेरे ख्याल में, तो मैंने 2 चीज़ें, रिहर्सल होता था, एक लड़का होता था वो गैर जमात था, उसकी बाकी सारी फैमिली अहमदी हो गई थी, अशरफ उसका नाम था, बहुत अच्छा लड़का था। तो वो फिर जब हुजूर के जब पहला टूर हुआ है 67 में, तो हुजूर के साथ साथ फिर आए वो। तो वो उसने हज़रत मौलाना अर्जुमंद खान साहब उनकी शक्ल बनाकर उसी तरह बनाकर आयन को सब कुछ करके पगड़ी सब बिल्कुल वही लगता था। मैंने कहा भी ये इतना रियलिस्टिक इतना लाइफ लाइक तुमने ये किया, मैं नहीं होने दूंगा। तो मैंने 2 मना कर दिया भी मैं ये नहीं रखूँगा, एक कार पर नहीं होगा उस पर नहीं। हज़रत साहब की बात पहुँच गई, हज़रत साहब का पैगाम आया कि अगर कार पर लतीफ़े नहीं होंगे तो हम नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। इतने में हज़रत मौलवी साहब तशरीफ़ ले, वही बड़े, वो मौलवी नहीं थे, वो बामज़ाक बड़े। तो मौलवी का भी हज़रत साहब का मैं आपको याद करवा दें बात है, वो पता नहीं कभी किसी ने कही कि नहीं कही। तो आए अंदर, अच्छा उनको उर्दू सारी उम्र नहीं आई, बोले बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, जय्यद आलिम थे और बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और बामज़ाक थे और उन्हें मौलवियत नहीं थी, लतीफ़े उनके बड़े होते थे। कहेंगे ओ अशरफ तो तू मेरी नकल उतारता है, तो मैं तुझे कहता हूँ कि उतार ये कह के चले गए। तो चुनाचे वो लतीफ़े होते रहते थे। अच्छा एक बात मैं पेश करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अरसा हॉस्टल में रहा हूँ। अच्छा। तालीम के सिलसिले जो हॉस्टल का माहौल होता था वो बहुत ही फैसिनेटिंग और ताज्जुब अंगेज़ होता था। और उस वक़्त जब एक वक्त में 400 से ज़ायद तादाद थी स्टूडेंट्स की, जिसमें निसफ से ज़ायद गैर जमात थे, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। नहीं, कौन क्या है क्या नहीं, गरीब अमीर का सवाल, अहमदी गैर अहमदी का सवाल, नालायक लायक का सवाल, बाज़ बिहेवियर के प्रॉब्लम्स भी आते थे, कुछ सोशल ईवल्स भी सामने आती थीं, लेकिन वो सारी ऐसी चीज़ें थी कि दामन पे दाग कायम नहीं रहता था। आई गई बात, जैसे घर में कोई बदतमीज़ी होती है तो फिर उसकी इस्लाह हुई और ख़ामोशी हो गई। कोई इस तरह नहीं था कि शोहरत या उसकी अलामत ठहर जाए, कोई उसकी बुराई या कोई उसकी बुरी आदत या कोई उसकी, और हमेशा भाईचारा था। और उसका एहसास उस वक्त होता था जब कॉलेज में इलेक्शन होते थे, तो फिर पता चलता था कि हॉस्टल तो एक घर है और इस कदर एक्टिविटी थी कि बाहर जमात भी हुए हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट, ख्याल ही नहीं रहता था। गैर जमात भी रहे। कमाल थी। तो ये इसकी क्या वजह थी आखिर? बस बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हज़रत साहब का बर्ताव जो था, बिल्कुल बर्ताव था। और दूसरा ये था कि हमने हुजूर ने जब इफ्ताही तकरीर फरमाई थी हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हुजूर ने फरमाया था कि देखो यहाँ ये हॉस्टल जो होगा इसमें अहमदी जो लड़का होगा वो अपने अकायद के मुताबिक बात करेगा, जो अहमदी नहीं है वो अपने अकायद, ये मेरे अल्फाज हैं, ईसाई अपने अकायद के मुताबिक करेगा। कोई आए उसके कोई अकायद हैं, मॉरल कोड है, उसके मुताबिक बाजमात नमाज़ पढ़ो, जो अहमदी नहीं बच्चे वो अपने नमाज़ पढ़ें। बल्कि यहाँ तक कहा कि कई गैर जमात उस्ताद भी हैं, बेशक उनको इमाम बनाओ, लेकिन अगर कहते हो नमाज़ पढ़नी चाहिए तो फिर पढ़नी होगा। तो चौचे गैर अहमदी लड़के वो अपनी अलग जमात कराते थे। हाँ जी, बाकायदगी से कोई उसमें, और उसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं थी कि जी फलाना वो पढ़ता है फलाना नहीं पढ़ता, सख्ती सब पे होती थी, एक जैसी होती थी। और कभी ये नहीं हुआ कि जी वो लड़का ये महसूस करे कि चूंकि मैं अहमदी नहीं इसलिए मुझ पर ज़्यादती हुई। नो, इट वाज नेवर डन। इससे अब ये सवाल भी, इट वाज ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस करने वालों के लिए,
بہت مشکل. لیکن وہ اتنا قدرتی بات بن گئی ہوئی تھی کیونکہ حضرت صاحب اوپر جو بیٹھے تھے وہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ تفریق کرتے نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں رزلٹ حاصل کرنے کے لیے فیزیبلٹی تیار کرنا بھی مشکل ہے، چاہے جائے کہ عملاً ایسا کر کے دکھا دیں. افراد مختلف گھروں سے آئے ہوئے ہوں، مختلف طبقوں سے آئے ہوئے ہوں، مختلف مزاج کے آئے ہوئے ہوں. بلکہ کراچی تک سے آئے ہیں. ہاں جی، کراچی سے باہر سے لڑکے جو آتے تھے نا، ایک وہ افریقہ سے، وہ نہ ان کی زبان سمجھے نہ وہ سمجھے. اچھا وہ جو نئے ایک لڑکا آیا تھا اس کا نام کنزے تھا شاید، ہاں کنزے. اچھا وہ بڑا لڑکا تھا. اب اس نے آ کے میری پہلی رات جو ہے نا فرسٹ ایئر کی اس کی، وہ ہے گرمیوں کا موسم تھا، چرپائیاں باہر بچھی ہوئی تھی. اب ایک لڑکے نے اس تکیہ جو تھا اس کا ادھر سے اٹھا کر پینتی کی طرف رکھ دیا. اس پر وہ کانپتا ہوا ہے. اور پہلے تو وہ اندر گیا، اس کی جو سرائی ہوتی تھی نا پانی کی وہ بھی لڑکے رکھتے تھے، وہ لڑکے توڑ دی. پھر اپنا بلب توڑ دیا اور پھر میرے پاس آیا کہ یہ کیا کیا. اس اسنا میں وہ لڑکے نے واپس پھر رکھ دیا تھا. اس پر اور وہ نہ اس کی زبان میں اپنی زبان میں بول رہا تھا. تو اس طرح واقعات ہوئے. اب یہ واقعہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ پریفیکٹ پتہ نہیں کون کون تھے اس وقت، وہ میرے پاس آئے. 2-3 لڑکے ایسے آ گئے جو سب کو انہوں نے مصیبت ڈال دی. اب ہم نے کہا کہ ہم کیا کریں. لڑکے وہ کہیں گے جی گل یہ ہے کہ جدوں یہ کرتے کسی لڑکے نال جھگڑا ہوندا ہے نا، تسی سانوں اینی اجازت دے دو اسی آپ پہ حل کر لیے. میں کہ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا. کہیں گے اسی آپ پہ حل کر لیں گے، تواڈے کول نہیں ہوگا. اب میں بڑا پریشان ہوا، کچھ ویسے لڑائی ہو گئی ہے، کچھ اور ہو گئی ہے. اور جب اس نے کوئی گالی نکالی تو اسے اس کے ایک لگا دی. اس کو سمجھ آ گئی بھی یہ بات یہاں نہیں کرنی، یہاں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلچر ہے یہاں کا کہ یہاں اس طرح ڈرایا ہوا ان کو جا سکتا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا. اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسے لڑکے بھی آ جاتے تھے جو سگریٹ وغیرہ پیتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ آپ ٹوائلٹ میں جا کے پی سکتے ہیں. تو وہ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ حضرت صاحب کی یہ تھا نا کہ حضرت صاحب ہم پہ چھوڑ دیتے ہوں. ناٹ ایٹ آل. آدھی رات کے وقت آتے تھے. وہ جو ایک کیوبیکل ایسا تھا جو آر پار اس کا دروازہ تھا جس میں میں بھی وہاں پہلے ٹھہرا رہا، تو وہاں سے اندر آ کر زور چکر لگاتے تھے. اور صاحب کو میرے پاس تو خبر بعد میں پہنچتی ہوگی، ان کو پہلے وہ پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتی تھی. وہ اندازہ کرتے تھے بالکل، اور گرفت تھی ان کی. اور اگر ناجائز سختی ہو تو سب بڑے ناراض ہوتے تھے. ایک لڑکا، مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن جہاں بھی اب ہے وہ اس کو خوشی سے یاد کرتا ہوگا. اشرف اس کا نام تھا غالباً، نہیں اکرام نام تھا. پہلے بھی شاید کہیں ذکر اس کا کیا ہو. وہ سکھوں کی پگڑی پہن لیتا تھا، پگڑی باندھتا تھا، سکھ بن جاتا تھا. اچھا وہ بڑا بامزاق لڑکا تھا. تو BA کا اس کا امتحان تھا. حضرت صاحب تھے تو میں ڈیوٹی پر تھا. وہ جو داخلے امتحان جب ہوتا ہے تو لڑکے رول نمبر لینے کے لیے پہلے اپنے اکاؤنٹ صاف کرتے ہیں. تو اس کی کوئی فیس بھی نہیں تھی، ادا نہیں ہوئی تھی. یہ شاید میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا ہے. تو جرمانے بھی بڑے تھے، 2 سال کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی. تو ہم نے کہا ابھی آپ کا جرمانہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، فیس معاف کرنی بڑی مشکل ہے. یوں کرو آدھی تم لے آؤ، آدھی ہم کچھ کر دیتے ہیں. خیر وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، بڑا غریب لڑکا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں سے چل کے پیدل ہی یہاں آیا تھا. تو جب حضرت صاحب تشریف لے، خیر وہ امتحان وہ دے کے چلا گیا. جب حضرت صاحب کو میں نے بتایا، حضرت صاحب میں نے حضرت صاحب کو اتنا دکھ میں نہیں دیکھا. بار بار کہتے چوہدری صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اس کی فیس کیوں، مجھے نہیں پتا تھا میں نے اس کی فیس نہیں لی. میں نے کیوں 2 سال فیس نہیں لی؟ تم نے اس کو مجبور کیا کہ فیس ادا کرو، اور اس کا امتحان تھا. یہ اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ جیسے اپنا بچہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ہوا. یہی میں پوچھنے لگا تھا یہاں پہ اب یہ کہ اور یہ کوئی ایکٹنگ یا کوئی ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے نا ستی ایک جی وہ جیسے امریکن کہتے ہیں جی اب ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو گئی ہے، وہ نہیں تھا. وہ تو ایک اندر سے کوئی ایک تھا
بس یہ ہے جو سب اس کا مطلب ہے کہ غیر از جماعت جو طالب علم تھے اور کولیگ اساتذہ جو سب ان کے ساتھ جو تعلق ہے آپ نے یہ ایک آدھ واقعہ سنا ہے اور جنرلی آپ نے کیسا پایا ان کو کوئی کہ جہاں جو احمدی اساتذہ احمدی طالب علم غیر احمدی اساتذہ غیر احمدی طالب علم تو کیسا آپ نے اس تعلق کو کیسے پایا جو بہت اچھا بہت اچھا جب حضرت صاحب موجود تھے وہاں تو اور صورت تھی ہاسٹل تھا جب میں پرنسپل ہوا تو یہ شروع ہو گیا قصہ جی 74 کے فسادات جو ہیں وہ میں نے گزارے ہیں اچھا اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ مولوی صاحبان تاریں بھیجتے تھے صدر کو وہ کمیشن بن جاتا تھا وہ جو کمیشن بن کے آتے تھے ان میں سے اکثر جو بڑے شریف لوگ ہوتے تھے مثلا چوہان صاحب آئے چوہان صاحب بڑے مشہور ہمارے استاد تھے ڈی پی آئی ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں مجھے نام ان کا پورا یاد نہیں رہا تو وہ آئے میں کہ چوہان صاحب آپ یہاں کہاں کہ چوہی صاحب ذرا اپنی کوٹھی چلو میں کوٹھی چلا گیا میں کیا بات ہے کہیں کہ میں آیا ہوں یہ کمشنر تھے میں لڑکوں کے سامنے آپ کے نہیں آنا چاہتا تھا کہ ایسے شریف بھی ہوں سی میں نے کہا چوہان صاحب نہیں تو بے شک اسے دفتر چاہو بے شک لڑکے نے بلاؤ کہیں کہ نہیں میں بھی پرنسپل رہا ہوں مجھے بھی پتہ ہے یہاں بھیج دو میں نے کہا میں پھر احمدی لڑکیاں نہیں بھیجنا غیر احمدی لڑکیاں نہیں بھیجنا وہ چنیوٹ کے 3 بھائی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں یہ ایک تو شہزادہ انور ابھی بھی ہیں ایک اس کا بڑا بھائی ہے کوئی نام یاد نہیں اس سے جو بڑے ہیں ان کا نام کیا تھا شاید آپ کے کلاس فیلو ہی ہوں وہ بہرحال وہ نام بڑے عزیز میرے بڑے دوست میرے وہ بھی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی انگلش ڈپارٹمنٹ لگ گئے تھے بڑے بھائی جو ہیں تو یہ جو شہزادہ انور یہاں پڑھتا تھا اس وقت میں نے کہا بھی کچھ لڑکے اپنے جو ہیں ساتھ لے جاؤ وہ آپ سے کچھ سوال کریں جواب دو میں نے نہیں کچھ نہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ جی میں مولویوں کا شور ہے ساڈے نال تو بڑی محبت نہ پیش آتے ورنہ اسی اتنے داخل کیوں ہوئی ہے چنوٹ چھڈ کے اتنے آئے ہوئے ہیں کیوں آئے ہوئے ہیں تو چنانچہ انہوں نے بیان دی ہے اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا غیر جماعت لڑکے کوئی ایک آدھ کوئی پرابلم چلڈرن بھی آتے تھے ایک لڑکا آیا اس کے والدین بوڑھے تھے ماں باپ دونوں حضرت صاحب کے پاس آئے تو وہ باپ جو ہے رونے لگ گیا لڑکا باہر کھڑا ہے وہ کہنے کہ جی ہم دور سے کہیں سے آئے تھے کراچی میں رہتے تھے رہنے والے سرحد کے تھے امیر لوگ تھے اور کچھ زمینیں تھیں سندھ میں کچھ کراچی میں ان کی جائیداد تھی بڑے امیر لوگ تھے کہنے کہ جی میں ہارٹ کا مریض ہوں ہمارا ایک لڑکا ہے اور اس کے دوست بڑے ہیں یہ چائے پینے جاتا ہے تو 1000 روپیہ انہوں نے 1000 روپیہ بڑی چیز تھی 1000 روپیہ 2000 روپیہ خرچ کر کے آئے تھے خرچ کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ایک تو یہ خیال ہے کہ اس کی یہ آتے ہیں یہ ٹھیک نہیں دوسرے اس کے دوست دوسرے وقت ضائع ہوتا ہے اور دوست اس کے جو کہ پیسے والا ہے اس لیے دوست کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو اور کچھ نہ کوئی لت نہ لگ جائے کچھ اور نہ کھانے پینے لگ جائے تو ہم نے سب نے مشورہ دیا کہ ربوے لے جاؤ تو میں حضرت صاحب سے عرض کیا کہ میں صاحب ایک ہاسٹل ہے ایک بورسٹل کھول لو بورسٹل جیل بچوں کے لیے ہوتی ہے تو ایک دفعہ 2 پرابلم چلڈرن تھے وہ چلے گئے میں نے کہا جی شکر ہے چلے گئے فرمان لگے کہ فکر نہ کرو اور تیرے ہوں تو یہ تو قدرت ہے تو وہ لڑکا ذرا فرمایا کہ اچھا ایک بات ہے ہماری بھی ایک کچھ آپ سے شرائط ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کو پیسے ہماری معرفت میں دیں ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جتنے پیسے یہ مانگے گا اتنے دیں گے اگر اس کے اکاؤنٹ میں نہیں بھی ہے تو ہم دیں گے جتنے مرضی مانگے لیکن مانگ کر لے ہم سے ہم اس کا حساب رکھیں گے میرا کہا کہ ان سے لیں دوسرا اگر سگریٹ کا شوق اٹھے تو چوہی صاحب کے گھر جا کر کوٹھی میں بیٹھ کے پاٹ پی لیا کریں اب دیکھ کتنی اس میں حکمت تھی وہ بیچارہ بڑا سوچ کے وہ سگریٹ مانگنے آتا تھا کبھی اب لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سگریٹ مانگنا چاہ رہا ہے اب ہم بھی کیا آئے گا
اچھا وہ ہمارے پاس صرف گرمیوں کی چھٹیوں تک رہا، چند مہینہ ہی رہا، اپریل میں داخلے پتہ نہیں کب ہوتے ہیں، تو وہ چھٹیاں آ گئیں، پھر چلا گیا، پھر نہیں آیا۔ پھر آیا، اچھا بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اور اس نے غالباً اے لیول کیا ہوا تھا، امیر لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، تو وہ لڑکا آیا، بشیر اس کا نام، اس کا برا حال، میں نے اس کو اندر بٹھایا، میں نے کہا بشیر کیا بات ہے؟ کہیں مجھے پہچانا، میں نے کہا بشیر ہو تم، تمہارے وہ ریڈرز ڈائجسٹ کی فائلوں میرے پاس پڑی ہیں ابھی؟ کہیں گے جی میں بشیر ہی ہوں، لیکن میرے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا، فوت ہو گئے۔ جس وقت خبر آئی تو میری والدہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کوٹھی پہ، تو وہیں گر پڑی، تو زخمی ہوئی۔ اور ہمارا جو مختار خاص تھا، جو ہر چیز کا اس کے پاس مختار عام ایک طرح کا تھا، وہ والد صاحب کی زندگی میں ہماری جائیداد اس نے اپنے نام کروا لی تھی، آمد آ رہی تھی، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں پڑا، اعتماد بڑا تھا اس پہ۔ جب والد صاحب فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ اب نکلو باہر، یہ تو میرا ہے۔ تو میں والدہ کو اپنے ننیال چھوڑنے، پشاور میں ان کے ننیال تھے، میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میری والدہ اس وقت فیصل آباد کی، اس وقت تو لیل پور تھا، فیصل آباد کی اسٹیشن پہ بیٹھی ہیں، اور ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں آگے پشاور جانے کے لیے، ہمیں 3rd کلاس کا ٹکٹ لینا ہے۔ تو یہ حال تھی۔ پھر وہ خیر وہ چلا گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر نہیں خط آیا۔ پھر کئی سال کے بعد اس کو خط آیا کہ میں بشیر ہوں، میں جیل سے خط لکھ رہا ہوں، میں نے قبضہ لینے کی کوشش کی اور کو قتل بھی ہو گئے اور مجھے سزا ملی ہے، اور اب میں یہیں سے اپنا LLB کا امتحان پاس کروں، میں نے BA کا امتحان بھی دے دیا ہے اور LLB کا بھی یہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد پھر غائب ہو گیا۔ پھر میں وقفے 9 میں آ چکا تھا، تو میاں انس احمد صاحب نے مجھے فرمایا، یہ اس وقت ادھر تھے وکیل وقفے نا، اس میں کیا تھا وہ تعلیم میں تھے، ہے نہیں تعلیم میں تھے، ہاں ادھر تھے، تو مجھے بلایا کہ وہ بشیر لڑکا اس کو کھاتا ہے کہ میرے استاد تھے چوہری مدری، اگر وہ زندہ ہو تو ان کا مجھے ایڈریس دے۔ تو میں مذاق سے میاں صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کوئی 2-3 ہفتے میری وفات کا انتظار کیا، پھر جب دیکھا یہ تو فوت ہی نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیا۔ تو وہ آ گیا بشیر یہاں جی، وہ بشیر آیا، میں اس وقت اس میں تھا بیت الظفر میں اوپر کی چھت، اس نے تو آ کر پورا آدھے گھنٹے کا مجھے لیکچر دیا اور کہا کہ میں کالج میں گیا تھا اور میں سارا وہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں، اور یہ میں تو ان کو، تو اس نے بتایا کہ سارے سٹاف کو اکٹھا کیا یہاں پر، ہاں ہمارا جو MD اور سٹاف ان سے تھا، سارے اسلم صاحب جو ہیں نا، صابر اسلم صاحب، یہ بھی شاید ان کو لے لیا ساتھ، اور جتنے غیر MD ساتھ اس نے اکٹھا کر کے شاؤٹڈ ایٹ دیم کہ آپ کو پتہ یہ کون سا کالج ہے؟ تو بڑا محبت سے وہ یہاں آیا، اب بھی کبھی کبھی اس کا خط آتا ہے۔ What does he do؟ وہ کیا ابھی LLB کرنے کے بعد؟ نہیں، ہی از این ایڈوکیٹ، اور وہاں کہتا میں DC کو جا کے یوں پکڑ لیتا ہوں، کہتا یہ وہ اج کل وہ جو ہوتا ہے نا خدائی خدمت کا، وہ جو کوئی اس قسم کا آدمی ہو اس کو پکڑ لیتا تھا پرموٹ۔ اپنی زمین واپس وہ لے لی تھی ساری جائیداد وغیرہ کہ نہیں بتایا؟ کوئی زیادہ، اس نے کہا اس وقت جب آیا ہے لاسٹ بار تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ٹھیکہ کر لیا ہے کہ آدھی میری اور آدھی تمہاری، تم قبضہ لے دو، پتہ نہیں پھر کیا ہوا اس کا۔ جو صاحب اس سے ایک اور بھی ابھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، پھر ہم ایک اور طرف جائیں گے، وہ میں ملک صاحب کی اجازت سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو غیرت جماعت جو اب طالب علم اور استادوں کا ذکر اب چل نکلا، حضرت صاحب کا، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا کی شخصیت کا ان پر اثر کیا ہوا؟ ان میں سے وہ جنرلی میں صرف پوچھ رہا جنرل آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیے کچھ تو میں بتاؤں آپ کو، کچھ لڑکے تو احمدی ہو جاتے تھے، ہاں یہ تو میں نے بتایا نہیں، نہ زبانی، نہ لکھ کر، نہ خط کے ذریعے تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیا کہ فرمایا کہ بالکل نہیں، بند، تم اپنا نمونہ پیش کرو۔ تو وہ لڑکے پھر احمدی رہتے۔ اب لال خان ہمارا یہیں کا پھل ہے نا، جو آج کل وہاں
کینیڈا میں نائب امیر ہیں، بڑا قابل لڑکا تھا یہ. تو ہمارا وہ صفائی کا مقابلہ ہوتا تھا اینول، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ مقابلہ ہوتے ججز نے اس کی الماری کھولی. اچھا یہ بڑے خلاف ہوتے تھے اور لیڈر تھے ان کے غیر امیر لڑکوں کے، شاید نماز بھی شاید پڑھاتے تھے. تو اچھا عجیب بات ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں ان کو نمازیں کون پڑھاتا تھا، الگ پڑھتے تھے، مجھے آج تک نہیں پتہ. مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے اس کو نوٹ کر لیا تو مجھے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ یہ ان کا لیڈر ہے، یہ پتہ نہیں کوئی خرابی اس کی طرف نہ مڑ جائے. بچے جو پڑھنے آتے تھے وہ ایک امانت تھے، اور اس امانت میں خیانت کی اجازت نہیں تھی، نہ کبھی زبانی تبلیغ، نہ تحریری تبلیغ، نہ کچھ. بعد میں اس طرح ہی وہ تعلق رکھتے رہے ہیں. بالکل. ابھی بھی کوئی 20 سال پرانا طالب علم پچھلے دنوں میں وہ مجھے مل کے گیا ہے. یہ جو ہمارے ہوتے تھے وٹو صاحب، ان کا بیٹا ذوالفقار وٹو، تو وہ آتے ہیں. ہاں وہ آیا ہوا تھا، مجھے بھی ملا ہے. آپ سے ملا تھا نا؟ مجھے بھی ملا ہے. ملتے ہیں، اب تک ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں اور کالج کو یاد کرتے ہیں. ان میں سے کئی پھر احمدی ہو جاتے تھے. یہ ہمارے کہنے سے تو احمدی نہیں ہوتے تھے. وہ جب وہ صفائی کا دروازہ کھولا تو اندر مسلموں کی کتابیں پڑھی تھیں. اب وہ دیکھ لو ساری اپنے خاندان سارا احمدی ہو گیا ہوا ہے. تو صاحب وہ ایک آدھ یہ تو ہم نے فرنج کو بھی ٹچ نہیں کیا ابھی تو ہم اچھا وہ چوہی صاحب پرسنلی آئی واز انٹرسٹڈ ٹو آسک یو اباؤٹ یور ٹریولز ود حضور جو آپ نے باہر کیے ہیں، اور وہ جو اس کے دل نشیں واقعات ہیں وہ آپ جستا ماضی میں سنے ہیں. بات یہ ہے کہ 3 دفعہ حضور کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا. یہ تو میں پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ جتنا ان کو قریب سے دیکھو اتنے ہی یہ خوبصورت ہیں. ہمارے جیسوں کو قریب سے دیکھو اتنے ہی بدصورت لگیں گے، اتنے عیب ظاہر ہوں گے، ان کی اتنی خوبیاں ظاہر ہوں گی. اس طرح اس نے کہا تھا کہ مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی. یہ صادق آتا ہے. جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. بالکل. تو حضرت صاحب دراصل وہ یورپ میں جا کر یہ کہیں کہ جی وہ یورپ گئے تھے، یورپ میں کہیں نہیں جاتے. وہ تو یورپ ان میں آتا ہے، یورپ میں وہ نہیں جاتے. وہ ان کی دنیا تو قائم رہتی ہے. وہ اس کا نام شاید لیسلی تھا، پہلے مجھے نام نہیں اس کا یاد رہا. اس کی بیٹی یہاں آئی بھی تھی جب حضرت صاحب وہاں پڑھتے تھے. تو وہ ایک فارم تھا لنڈن سے کوئی فاصلے پر، خاصے فاصلے پر، کئی میل کے فاصلے پر، 50-60 میل ہوگا، 70 میل ہوگا. تو وہاں یہ سارے بھائی جا کے ٹھہرتے تھے اپنی چھٹیاں منانے، جن میں میاں ظفر احمد صاحب ان کے اور میاں مظفر احمد صاحب، میاں ظفر احمد صاحب، یہ میاں سعید، حضرت میاں عزیز احمد صاحب کے دونوں بیٹے، اور حضرت میاں ناصر احمد صاحب تھے اس وقت. یہ وہاں آ کے ٹھہرتے تھے. تو وہاں حضور گئے جب خلیفہ ہو گئے تو وہاں تشریف لے گئے 67 میں. تو وہ ملی. حضرت صاحب کو ناصر کہتی تھی. Nasir, do you remember? You used to, you see, read the Holy Quran and walk about here. And you used to say, I will dedicate my life for the service of Islam. And I used to say, oh, what a waste of time. You know, Leslie. تو سفر میں تو پھر سفر میں بعض دفعہ سب کو الہام جب ہوتا تھا تو وہ ریکارڈ پہ ہے، میرا تو حافظہ نہیں ہے. جب اسپین میں گئے ہیں تو حضرت صاحب کو حضرت صاحب برداشت نہیں کر سکے تھے. وہ جو الحمرہ کا جو مسلمانوں کی جو عظمت ہے وہ یہ تھا کہ واپس احمدیت کے وہاں غلبے کا اس میں ذکر تھا کہ واپس آنے کا. چنانچہ اسی الہام کی روشنی میں حضور نے لنڈن آ کر فرمایا کہ جنرل فرینکو تھا شاید ان کا ہیڈ جو تھا، اس کو خط لکھو کہ ہمیں ایک مسجد دے دیں، ہم اس کو دیکھیں. تو چنانچہ جب خط لکھنے لگے تو میں ڈرافٹ کرنے لگا تو ڈاکٹر سلام صاحب مرحوم بھی تھے. کہنے لگے نہیں، جس طرح آن سے نے خط لکھا تھا نا، وہ جو کیسر کو لکھا اور دوسروں کو جو لکھے تھے اسی طرح لکھو. اور یہ وہی فارم تھی جو چرچل نے اڈاپٹ کی جنگ میں، بالکل وہی جو آن سے نے جو کی تھی، فرام ٹو اور اگے مضمون. اس کو میمو فارم کہتے ہیں. تو فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس طرح ہی ہم نے لکھا کہ حضرت مرزا ناصر احمد
ہیں جی. تھرڈ خلیفہ، کیلف نہیں، خلیفہ. Because they know Khalifa, they know this word, yeah. Of Messiah Maud, the promised Messiah, Subhanallah. and Mahdi. ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਮਸਾਜਿਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ पसंद करेंगे अगर तुम एक मस्जिद सानू दो और उन्हें देखो कि हम किस तरह हम उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर अपनी पॉलिसी आप उसके मुताबिक बना. इस किस्म का खत गया था. तो बहरहाल आप सब जगहों पे गए, गरनाता, कुर्तबा और दवा, सब जगह गए. सब मस्जिद में जब गए बहुत ही पुरशको एक सूरत है. तो हुजूर मस्जिद में, वहाँ हुजूर ने, बल्कि जब जो अलहमरा कैस है महल है उसको देख कर तो हज़रत बेगम साहब सजदे में गिर पड़ी थी. इतनी अज़मत और इतने मुसलमान पस्त और ज़लील हो गए. ओह तो बाहर खड़ी होते हैं, उन्होंने भी एक महल बनाया हुआ साथ पुराना, तो कहते हैं रिमूव दिस मॉन्स्ट्रॉसिटी, इसके सामने जो अलहमरा इसके सामने ये इसकी हतक है. तो बहरहाल उसमें से उन्होंने हीरे जवाहरात तो जब सिविल वार हुई निकाल लिए थे, लेकिन उसकी तो शान वैसी है. चुनांचे हुजूर ने यहाँ जब मस्जिद बनाई हमारी मस्जिद अक्सा, उस पर वही कलमात लिखे गए. अच्छा, एक सेकंड हैंड हमें एक अंग्रेज़ ने सारी ज़िंदगी अलहमरा पर गुजारी है, और उसका वो उसमें आर्किटेक्ट था, उसने वो बनाई है. उसकी 2-3 कापियाँ हैं. काजी रफ़ीक साहब मरहूम बताया करते थे. अच्छा. एक कापी हमने लाइब्रेरी के कुछ जो वहाँ ढेर लगे होते थे, लाइब्रेरी की बिकती होती थी बाज़ार में, तो एक उसके पास हम गए. मैंने कहा भी तुम्हारी किताबें कहाँ से लाते हो? हमें 2 हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं. कॉलेज के पास तो लाइब्रेरी नहीं थी. वो कहने लगा कि हम कहे हम अहमदी है, आपकी शिकायत नहीं करते कहाँ से आती हैं, लेकिन किताबें आप लाते हैं यहाँ ले चलो, कहाँ तुम्हारा ढेर है वहाँ हम किताबें इंतखाब कर लेंगे. अच्छा, मैं और मौलवी मोहम्मदीन साहब मरहूम जो लाइब्रेरियन थे हमारे, हम वहाँ गए और हमने तक्कड़ पर तोल कर किताबें ख़रीदी हैं. उनमें एक किताब आ गई. अच्छा. काजी साहब कहते हैं इसके एक नुस्खा तो वहाँ बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स में और एक ये है. तो हज़रत साहब ने कॉलेज के ज़माने में ये ऑर्डर दिया था कि अगर किसी ने इस किताब को पढ़ना हो, और जिसमें काजी रफ़ीक साहब भी शामिल है, कि उसको सामने बैठ के देखें, उसको देख सकते हैं, उसको उस पर ना कोई लिख सकते ना कर सकते, इशू नहीं करनी. तो वो पता नहीं अब कहीं वहाँ ज़ायक होगी. उन्होंने तो वेंडलिज्म बड़ा हुआ है लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा. वाह. प्यारे नाज़रीन, ये बस जो बात करनी थी वो तो हुई नहीं. गुफ्तगू जो करनी थी वो हुई नहीं. चौधरी साहब ने जो जैसे कि फरमाया कि वी हैवंट टच्ड द फ्रिंज, अभी तो गुफ्तगू आगाज़ ही नहीं हुई. और ये गुफ्तगू मैं तो वक्त और फासले के जो फिनोमेनन को समझ ही नहीं सकता कि अब हम इतनी देर से बैठे और अभी तक हम अल्लाह ताला ने भी रखते मुकर्रर की हुई हैं, वो तो उस फ्रेमवर्क में हम रह सकते हैं. टाइम तो अनलिमिटेड. एग्जैक्टली उसी फ्रेम में, इसलिए इजाज़त चाहनी पड़ेगी. हालांकि और दरअसल मेरी एक दरख्वास्त ये है कि ये जो हम बातें बयान कर रहे हैं ये बातें नहीं हैं. ये बातें नहीं, ये इसलिए अर्ज़ करते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनकी वो जो अमानत हमारे पास छोड़ गए हैं, अपने कैरेक्टर का, अपने नमूने का, अपनी मोहब्बत का, अपनी कुर्बानियों का, क्या और एक मुसलसल उनकी ज़िंदगियाँ एक मुसलसल कुर्बानी है. ये नहीं कि कभी वो 1 मिनट कर दिया, दूसरा मिनट, एक एक लम्हा उनका सिलसिले की खातर, इस्लाम की खातर, कुरान करीम की खातर, अगली नस्लों की खातर वो खर्च हुआ है. उस अमानत को हम संभालें. खुदा हमें तौफीक दे, कोशिश करें. कोशिश फजल तो उसका ही होगा, हमारी तो उसमें कोई खूबी नहीं है. तो ये मकसद ये है. और बहुत सी बातें, क्या क्या बातें, मैं मेरी जो नाबीना आँखें हैं सारी बातें तो मैं देख भी नहीं सकें. जो अपने इस्तेदाद के मुताबिक जो देखा, थोड़ा बहुत जिक्र उसका हुआ है बस. वाह. तो हमने जो नाफिला मौद सैयदना नासिर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह के बारे में जो उनके किरदार, अज़ीमुश्शान किरदार और उनकी हसीन यादों का जो ज़िक्र सुना, जैसे कि अभी चौधरी साहब ने कहा कि मेरी आंखें तो उन्हें देख ही नहीं पाईं, जो देखा वो बयान इसलिए किया है कि एक अमानत के तौर पे इस आइंदा नस्ल को पहुँचे और उससे छोटे बड़े कमा को फ़ायदा उठाएं. और ये जो लजीज़ बूद हिकायत दराज तर गुफ्तम, और ये तो ऐसी
गुफ्तगू है उस किरदार को देखने के लिए कि हम रात भर बैठे रहें, ख़त्म नहीं होगी, इस उम्मीद और वादे पर कि इंशाअल्लाह हम आइंदा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में चौधरी साहब के साथ और बातों के साथ, ताकि और हमारे दिल और ईमान ताज़ा हों और हमारी नस्लें जो हैं और ये जो नई जनरेशन है वो इन बातों को सुने और हिर्ज़ जाँ बनाए और उसी रास्ते पे हम चलने वाले हों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मलिक मसूद साहब के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, और उम्मीद है ये बार बार आप देखेंगे और अपने दिल में इन बातों को जगह देंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।